حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے، ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ۔ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیر خواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد پپا ہو گیا تھا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق درخواہ کو خوں غلطی داست۔ مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست، اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔